10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں۔ 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے۔ اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے، 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے، اسلام کہتا بستر الگ کر دو تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں۔ اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائی، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے۔ اور 3 بجنے والے ہیں، میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا عقیقہ کے جانور کے لیے دتا ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، دتا ہو تو بہتر ہے، لیکن جانور عقیقہ کا جو ہے وہ دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ البانی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے 120 دن کا، تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس لیے 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ پیدا ہوگا، اگر وہ جنازہ پڑھنے، اگر وہ غسل دینے لائق ہوگا تو غسل دیں گے اور کفنائیں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے، اور یہی بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے دلیل کی روشنی میں۔ تو بہتر یہی کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے۔ کیا غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو پورا کا پورا حرام کاروبار ہے تو وہ پیسہ پھر ہم مسجد میں نہیں لگائیں گے، اس کو منع کر دیں گے، بھائی تمہارا پیسہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں، حرام بزنس بھی ہوتے ہیں، تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے، لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے، ان کے چندے سے بنا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا۔ تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو۔ اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں لیں گے۔ گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے، آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے۔ کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے؟ دیکھیے، فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، فطرہ فرض ہے۔ نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی، لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اجتماعی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا، دیکھیے زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فطرہ کی رقم ہم صرف فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں، فطرہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے کسی مولوی کو نذرانہ نہیں دے سکتے۔ جو غریب اور فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم فطرہ سے پورا کر سکتے ہیں اور کسی مصرف میں اس کو نہیں لگا سکتے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے سے بانٹ سکتے ہیں۔ کیا میت کے نام سے افطار کرا سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے، تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو، اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے، انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے۔ اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے، غریبوں کو کھانا دے دے، افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سیرت النبی کے موضوع کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے، بڑھا رہے ہیں ہم رسم و رواج کو۔ شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں، ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگ پتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے۔
کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، کلو گرام نہیں، کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتی کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کیا بھی یہ حال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی، میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں لڑکے والے دلہن کے لیے، بہو کے لیے، تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے۔ وہ کچھ سامان تھے، کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں، سندور ہے، بدیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ بعض عورتیں سمجھتے چوڑی پہننا یہ سہاگ کی نشانی ہے، کماری لڑکی بھی چوڑی پہن سکتی ہے، اور یہ سندور لگانا اور یہ بندیا لگانا تو بالکل مشرکانہ اور شرکیہ چیز ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں کہ یہ صاحب یہ سہاگ کی نشانی، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے، سہاگ کی بس ایک نشانی ہے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ کیا صاحب شادی میں سہاگ کی پڑیا دی جا رہی ہے؟ شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم، کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے۔ ساون کا مہینہ آتا ہے، ساون کے مہینے میں پیلے رنگ کا کپڑا اور پیلے رنگ کی چوڑیاں مسلمان عورتیں پہنتی ہیں۔ دھن تیرس کا تہوار آتا ہے، بہار میں نے پٹنہ میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں مارکیٹ سے سامان خرید رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مسلمان بھی دھن تیرس کے دن یہ مانتا ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے، چاہے جھاڑو ہی خریدا جائے تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی یہ فضول کی رسمیں، یہ جاہلانہ رسمیں، اور آج بھارت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے کلچر سے ہم نے ایڈاپٹ کر لی، حاصل کر لی، اور ہمارے کلچر میں بھی وہ چیزیں شامل ہو گئی۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی موجودگی میں اگر امامت کسی نے کرائی ہے، سارے نبیوں کا امام اگر کوئی بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے میں نے ساتواں آسمان کی سیر کی، تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیں؟ جو سفر کرنے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے تم کہہ رہے ہو تم راتوں رات ہو کر کے چلے، ہم کیسے مان لیں؟ تو کچھ کافروں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے؟ آپ نے کہا گئے تھے۔ کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ بیت المقدس کے پورب میں کیا ہے، اس کے پچھم میں کیا ہے، اس کے اتر میں کیا ہے، اس کے دکھن میں کیا ہے، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جلسے میں لے کے چلے آئیں، اور پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد آپ سے ملوں یا 1 مہینے کے بعد آپ سے ملوں اور آپ کے مولانا صاحب آپ سورا ڈھنگی آئے تھے ہماری مسجد میں، آپ آئے تھے، بتائیے مسجد میں کھمبے کتنے تھے، مسجد میں پنکھے کتنے تھے؟ میں کیسے بتا پاؤں گا بھائی؟ میں مسجد میں پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا، میں کھمبا گننے تھوڑی گیا تھا، میں نماز پڑھنے گیا تھا، چلا آیا۔ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں۔ اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو یہ مجھے جھوٹا بنا دیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جواب میں دوں تو کیسے دوں، مجھ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا پورا ویڈیو
میں ویڈیو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس کا پورا ویو، پورا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا، اور جو جو وہ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا وہ منظر اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا تھا. وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے دروازے. وہ پوچھتے تھے کتنے کھمبے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے کھمبے ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائی. ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں، جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے. وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھی. ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، اچھا مکان بنانا، بینک میں سیونگ کرنا، پراپرٹی خریدنا، اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا. میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا، اتنی فکر ہے، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں. اے نبی، لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دیں. آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی. آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں. آپ نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے. آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے. آپ کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا. آپ جب طائف سے نکل کر کے جانے لگے، طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے. میرے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، اور خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا. میرے پیارے بھائیوں، اس نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کھائے ہیں. وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے محسن بن کر کے آئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. او لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. رحمت بن کر کے آئے تھے. اور یہ مت سمجھو کہ نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے. ابھی کھیریا ہاٹ سے ہم گزرے، ہمارے بھائی نے کہا مولانا صاحب یہاں مویشیوں کی مارکیٹ لگتی ہے، اور جو جانور کو جو بیچنے والے ہوتے ہیں بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. واللہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے. ارے جس نبی کے امتی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس نبی کے امتی آتنکوادی اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ میرے نبی نے تو ایک بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو. جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے. اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے. اس کا گوشت ہم کھائیں گے، مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے. اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو. اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے، جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اس سے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے. اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. سفر میں آپ جا رہے ہیں، اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے. صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی، صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا، اپنے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا. چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے، چیونٹی کو جلا نہیں سکتے آپ. اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا، اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی بچوں کو نہیں دیکھا، پھڑپھڑانے لگی. اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی. آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو. ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے. جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی. اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی. ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے، جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا. یہ میرے نبی کی رحمت ہے. جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی. اور جانور ہی نہیں،
میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. ایک عورت کی نظر پڑی, اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے, آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے, ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا, اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنوا دوں گی. پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے. اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے. صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے. یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا, مسجدوں میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں, لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو گئی. مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں, انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا. کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں, انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا میرے بھائی. اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی, انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے. ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے, کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے, کوئی کاروبار کر لیں گے, مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے, یہ غلامی کی زندگی نہیں بسر کریں گے. میرے بھائیوں, اپنے اماموں کا اپنے علماء کا خیال رکھو. نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. عورت دیکھتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے, میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے, میں ممبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گی. اگلا جمعہ آیا, خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آئے, دیکھا ممبر آ کے رکھا ہوا ہے اور کھجور کا تنا کونے میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی ممبر کے اوپر چڑھے خطبہ دینے لگے. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی روایت ہے, فصاحت النخلا, کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی, کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی. اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا. جب آپ نے سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور سسکنے کی آواز آنے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر, چونکہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا, میں قرآن بیان کرتا تھا, میں حدیث بیان کرتا تھا, اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے نبی اس لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. ہم اور آپ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ آج اس نبی, جس نبی سے لکڑی کا تنا بھی محبت کرتا تھا, ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اس نبی سے کا نام تو ہم لیتے ہیں, اس نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں, مگر اس نبی کی سنتوں سے ہم پیچھے ہیں, اس نبی کے طریقے سے ہم پیچھے ہیں. نہ ہماری شادی بیاہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے, نہ ہمارا لین دین اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے, نہ ہمارا اخلاق اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے. ہمارا نوجوان تو نوجوان 60 سال کے بوڑھے جب سیلون میں جاتے ہیں اور سیلون میں جا کر کے اپنی داڑھی کو مڑاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں, انہیں شرم آنی چاہیے, انہیں غیرت آنی چاہیے, اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو, ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو, داڑھی کو مت کاٹو, داڑھی کو مت موڑو. جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا, آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں. جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی, جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے, آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں, بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو, اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو, آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی. اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے. اور آگے بڑھیے, وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے, وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے مسلمانوں, ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں, جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات دیکھ لیجیے. مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے.
انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک کیا ہے۔ مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا۔ لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے، دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی، تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی، چوتھی رات آپ نہیں آئے، جب فجر کی نماز میں آپ آئے آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا، اے میرے صحابہ اس نماز کو لے کر کے تمہارا جذبہ میں نے دیکھا، تمہارا شوق میں نے دیکھا، خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے۔ اس نبی نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تاکہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہماری آسانی چاہتے تھے وہ نبی۔ معراج کے سفر میں آپ گئے، 50 ٹائم کی نماز آپ کو ملی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کو کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز ملی۔ کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے۔ اگر اللہ کے رسول کو خود پڑھنا ہوتا 50 پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں تھی، اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ گئے اور 50 میں 10 کم کروا کے 40 لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے۔ آپ پھر گئے، 40 میں سے 10 اور کم کروا کے لائے، 30 ہو گئی، 30 سے 20 ہو گئی، 20 سے 10 ہو گئی، 10 سے 5 ہو گئی، 5 ٹائم کی نماز بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اور واقعی میں 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ بڑے کاروباری ہیں ہم، بڑے بزنس مین ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا، انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے، آپ کاروبار بھی کیجئے، آپ بزنس بھی کیجئے، لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں آپ کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائی۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا، فلائٹ سے ہم لوگ اترے، ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے، دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا۔ بار بار ظہر کا ٹائم آیا بیٹے سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا، عصر کا ٹائم آیا بیٹا پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا۔ میں نے پوچھا یہ کس سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ فوج کا ریٹائر کرنل تھا سعودی عرب کا، اس نے اس مولانا کو جواب دیا کہ ہاں یہ میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہوں، اور میں ہر نماز کے ٹائم میرا معمول ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، ان کے گھر بنا دینا، ان کے لیے LIC لے لینا، ان کے لیے بینک بیلنس بنا دینا۔ معاف کرنا تربیت یہی نہیں ہے، تربیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ اچھا 7 سال کے بچے کو پیٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی؟ ہمارے یہاں 6 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، سردی کے موسم میں 5 بجے اسکول کی وین آتی ہے، ماں زبردستی، بچہ آنکھ مل رہا ہے، اس کی نیند ابھی لگ رہی ہے، ماں تیار کرتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، اسکول کا بیگ دیتی ہے، زبردستی اس کو وین میں بٹھاتی ہے۔ میرے بھائیو یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ 7 سال تک تو چائنا میں اور جاپان میں آپ دیکھ لیں، 7 سال تک کے بچوں کو تو ایسے ہی کھیل کھیل میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو پیٹا نہیں جاتا۔ یہ سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7 سال کا بچہ ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ ہاں 10 سال کا ہو گیا، اب اس کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ایک بستر پہ مت سلاؤ۔ 2 لڑکے ہیں، ایک بستر پہ مت سلاؤ، بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، کمبل الگ کر دو۔ ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے صاحب، 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم بستر کیوں الگ کر دیں؟ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سوچنے کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں۔ 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے۔ اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے، 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے، اسلام کہتا بستر الگ کر دو تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں۔ اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائی، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی۔ ابھی ہم نے دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا، ہمیں بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، مگر ہم یہاں پر یہ بات یہ بھی کہیں گے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں، عید میں 2 جماعت کر لیں، سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے، حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے، 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے، اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے۔ یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی۔ اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں، ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں، گرا دیں، تب بھی معاف کرنا نماز بند ہونے والی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اوتیتو ستن لم یوتہن احد قبلی، 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1 اوتیتو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے، کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی، وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے، ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی۔ ہمارا دین بڑا آسان دین ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجیے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر میں ہے تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجیے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجیے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجیے۔ آسانیاں ہیں ہمارے دین میں۔ سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ جہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے،
सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, बाकी कोई सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, ज़ोहर और असर को इकट्ठे पढ़ लेंगे, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ लेंगे। आसानियां हैं कदम कदम पर हमारी शरीयत में। मेरे प्यारे साथियों, यही बात है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है। औरत प्रेग्नेंट है, रोजा रखेगी, बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, बच्चे को दूध पिला रही है, रोजा रखेगी, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, इस्लाम कहता कोई मसला नहीं है, औरत बाद में रोजा पूरा कर लेगी। इस्लाम उसको कज़ा करने का और बाद में रोजा पूरा करने का हुक्म देता है। औरत पीरियड में है, उसकी कमजोरी का दिन है, उसकी बीमारी का दिन है, चिड़चिड़ापन रहता है, बदन में कमजोरी रहती है, ब्लड आता रहता है, दर्द होता रहता है, इस्लाम ने कहा कोई मसला नहीं, जितने दिन उसको पीरियड आ रहा है वो नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, रोजा बाद में पूरा करेगी। कदम कदम पर हमारी शरीयत में मेरे भाइयों आसानी रखी गई। वो नबी हमारी आसानी का बड़ा ख्याल रखते थे और वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो रातों को उठ करके हमारे लिए रोया करते थे। मेरे भाई, मेरे नबी रात को उठ करके दुआ किया करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देता था कि आप अपनी उम्मत के लिए परेशान मत होइए, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। शायर ने कितनी सच्ची बात कही है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी से हमें वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, उस नबी से वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। और वो नबी सिर्फ दुनिया में हमारे काम नहीं आ रहे हैं, बल्कि आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सारे आदम की औलाद का सरदार मैं रहूंगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़ीन, और क़यामत के दिन जब सारे नबी अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कह देंगे मैं आज किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, तो सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो नबी क़यामत के दिन भी हमारे काम आएंगे। शायर कहता है, बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। न भूलेंगे जिसको नबी ये मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। वो नबी हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ ऐसी दी जिसके कबूल करने की गारंटी ले ली, और हर नबी ने अपनी उस दुआ को दुनिया में मांग लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। सारे नबियों ने अपनी दुआ को मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। शफाअतन li उम्मती यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा, क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की कदर करो, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी की इत्तिबा करो, उस नबी की इताअत करो। और मेरे भाइयों, ये हमारे मौलाना तौहीद साहब ने एक पर्ची दी है, इस पर कुछ सवालात हैं, मैं इनको जवाब दे करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे एक बंगला मुकर्रर भी मौजूद हैं और 3 बजने वाले हैं। मैं इन सवालों को मुख्तसर तौर पे जवाब देकर बात खत्म करता हूं। एक सवाल आया है, क्या अकीका के जानवर के लिए दता होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, दता हो तो बेहतर है, लेकिन जानवर अकीका का जो है वो दता होना शर्त नहीं है। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तलाफ है। अल्लामा अलबानी की जो तहकीक है वो ये है कि चूँकि बच्चा जो होता है 4 महीने का जब हो जाता है, 120 दिन का, तो उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। माँ के पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है, उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। इसलिए 4 महीने के बाद जब भी वो पैदा होगा, अगर वो जनाजा पढ़ने, अगर वो गुस्ल देने लायक होगा तो गुस्ल देंगे और कफनाएंगे और जनाजा भी पढ़ेंगे। और यही बात ज़्यादा मजबूत समझ में आती है दलील की रोशनी में, तो बेहतर यही कि उसका जनाजा पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन दलील की रोशनी में ज़्यादा मजबूत बात यही है। क्या गैर मुस्लिम का रुपया मस्जिद में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मगर एक शर्त है, अगर वो गैर मुस्लिम कोई ऐसा कारोबार करता है जो पूरा का पूरा हराम कारोबार है, तो वो पैसा फिर हम मस्जिद में नहीं लगाएंगे, उसको मना कर देंगे, भाई तुम्हारा पैसा हम नहीं ले सकते।
لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں, حرام بزنس بھی ہوتے ہیں. تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے, لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے, تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا. تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے, ان کے چندے سے بنا ہے. آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا. تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو. اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں لیں گے. گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دینا چاہیے, مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے. بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے, مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی. جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے. آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں, بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں, دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں, لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے. کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے کیا کریں گے, اس کو تقسیم کریں گے؟ دیکھیے, فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ جوان ہو, فطرہ فرض ہے. نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی. لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا. تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں, اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں, تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے, اجتماعی شکل میں دیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا, دیکھیے زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے. فطرہ کی رقم ہم صرف فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں. فطرہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے. فطرہ کی رقم سے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے. فطرہ کی رقم سے کسی مولوی کو نذرانہ نہیں دے سکتے. جو غریب اور فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم فطرہ سے پورا کر سکتے ہیں اور کسی مصرف میں اس کو نہیں لگا سکتے. کوئی حرج کی بات نہیں, اپنے سے بانٹ سکتے ہیں. کیا میت کے نام سے افطار کرا سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے, تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے. تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں. لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو. اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے. انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے. اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے, غریبوں کو کھانا دے دے. افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ چند باتیں تھی سیرت النبی کے موضوع کے تعلق سے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.